اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے اور ایک ہفتے کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کی فکر کر لیں تو رمضان اور اچھا گزرے گا۔ کیا کیا کام رمضان میں کرنے ہیں، پہلے سے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں تاکہ ہم وقت کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ مبارک مہینے، مبارک اوقات گھوم گھوم کر کے آتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان اگر کچھ سستی اور کاہلی آ گئی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ آدمی اپنی سالگرہ مناتا ہے، شادی اگر ہو جاتی ہے تو شادی کی سالگرہ مناتا ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں بدعات ہیں، ان میں خرافاتیں ہوتی ہیں، فضول خرچی ہوتی ہیں، غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں شرعی اعتبار سے ہر سال گھوم کر کے آتی ہیں، وہ ہمیں کیش کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر ہم ان عبادتوں میں دلچسپی پیدا کریں جو سال میں گھوم گھوم کر کے آتی ہیں تو یہ پسندیدہ چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ باقی دنیاوی چیزوں میں اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، شادی کی سالگرہ یا پیدائش کی، تو وہ چونکہ شریعت کا اس سے کوئی حصہ نہیں ہے، غیروں کی ایجادات ہیں، ان کی رسمیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ کہ رمضان سے پہلے ہم کن چیزوں کی فکر کریں، ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں روحانی اعتبار سے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں ہم اپنے جسم کے اعتبار سے بھی فٹ ہوں اور روحانیت کے اعتبار سے بھی ہمارا یہ رمضان اچھا گزرے۔ عبادت کی جو کیفیات ہیں اس اعتبار سے بھی بہتر طور پر وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ گویا ظاہری صفائی ہو، باطنی صفائی ہو، اور یہ چیزیں ہوں گی کیسے جبکہ ہمارا ٹائم ٹیبل بھی صحیح ہوگا۔ ہم فون دیکھنے کا بھی ایک ٹائم متعین کریں، ٹائم لائن سیٹ کر لیں کہ ہم کتنی دیر واٹس ایپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر وقت برباد کرتے تھے، اب ہم نہ کریں، کم کریں، نہ کریں۔ اس کے بھی مشق کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا اسی کام میں لگی ہوئی ہے، جو فالتو لوگ ہیں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبادت کی جو کیفیت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ان کو اس روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے، اور دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ روح ہی روح ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ تصور ہو کہ جسم ہے، روح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کی اپنی حیثیت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس دنیا میں روح کے بغیر جسم نہیں ہو سکتا، وہ جسم مٹی کہلاتا ہے، اور جسم کے بغیر روح نہیں ہوتی۔ اگر جسم کو ختم کر دیجئے، روح بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے منتقل ہو کر کہیں اور جائے گی، لیکن اس دنیا میں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔
جب کسی چیز کے اندر روح ہوتی ہے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، کمال پیدا ہوتا ہے، اور روح نکل جانے سے وہ کمال ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں وہ لوگ جن کے اوپر ہم ایک چٹکی مٹی ڈالنا پسند نہیں کرتے، مرنے کے بعد انہیں قبر میں دبا کر منو ٹنو مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد نام بھی چھن جاتا ہے، اوصاف بھی چھن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شیخ الحدیث بھی ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ یہاں پر رکھا ہے، مٹی یہاں پر رکھی ہے، مٹی ابھی آئی کہ نہیں آئی، جنازہ آیا کہ نہیں آیا۔ یہ لوگ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث صاحب کہاں پڑے ہیں، وہ کہاں لیٹے ہیں، وہ آئے کہ وہ نہیں آئے۔ لفظ مٹی نام چھن جاتا ہے، مٹی کہا جاتا ہے، جنازہ کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روح اگر نکل جائے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہی حال عبادتوں کا بھی ہے کہ ایک عبادت یہ مثال کے طور پر نماز ہے، اس کی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ جسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سورہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جو بھی ہمارا ظاہری عمل ہے یہ اس کا جسم ہے، اور روح کیا ہے؟ وہ اس کی کیفیت ہے، خشوع خضوع۔ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش کام اور منکر سے روکتی ہے۔ ہم زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نہیں روکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جسم تو ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر ہر عبادت میں ہوتا ہے، عبادت روزہ ہے ابھی جو آئے گا، اس کے اندر بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم تو یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کر کے افطار تک آپ کچھ کھائیں نہ پئیں، اور اس کی روحانیت یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے نہ بچے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھے ہوئے گناہ بھی کرتا ہے۔ حلال چیزوں کو اس سے چھڑوا دیا گیا ہے تاکہ حرام چھوڑنے کی مشق پیدا ہو۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، وہ بھی چھڑوایا گیا تاکہ حرام چیزوں سے بچنے کی مشق پیدا ہو۔ تو اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ایک جسم ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ شریعت کے اندر یہ وسعت ہے کہ اس نے اس طرح کے نمازوں کو بھی قبول کر لیا، ذمے سے وہ ذمہ ہٹ جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی روزہ رکھ لے تو روزہ بھی اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گا۔ ثواب کم ملے زیادہ ملے وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم ذمہ جو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا۔ شکل کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن روح پیدا ہونا چاہیے۔ تو نماز کے اندر بھی ایک روح ہے۔ ہمیں کبھی کبھی نمازوں میں گرانی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ روحانیت نہیں ہے اور اس لیے اس کی چاشنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز ان کو مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں پہنچے کہ خطبہ ہو رہا ہو، بلکہ خطبہ بھی تھوڑا سا ہو چکا ہو، اور جہاں سلام پھیرا ہو فوراً وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا دل نہیں لگ رہا مسجد کے اندر، کیونکہ وہ صرف جسم روحانیت سے خالی ہے، اس لیے من نہیں لگ رہا۔ اور جب کسی چیز میں من لگتا ہے تو پھر جی بھی لگتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، جیسے گاڑی کے اندر پیٹرول ہے۔ اگر گاڑی کے اندر پیٹرول ہے تو جتنا چاہے آپ اسے بھگاتے چلے جائیں، کھینچتے چلے جائیں، لیکن اگر پیٹرول سے خالی ہے تو کتنا دھکا لگائیں گے؟ تھوڑی دیر دھکا لگائیں گے، تھک جائیں گے آپ۔ ہم لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ چند رکعت نماز میں تھک جاتے ہیں، فرائض مشکل ہوتے ہیں، فرائض ادا ہو گئے تو سنت میں کاہلی، سنت پڑھ لیا تو نوافل میں کاہلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا پیٹرول نہیں ہے، دھکا لگا رہے ہیں، دھکا لگانے سے آدمی تھک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ رات میں نماز پڑھتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کتنی نماز پڑھنے میں پیروں میں ورم آئے گا؟ آپ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، تہجدی پڑھتے ہیں، کبھی دیکھا اپنے پیروں میں کہ ورم آیا ہے؟ ورم تو نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ ورم آنے کے لیے بھی لمبا وقت چاہیے، جلدی ورم نہیں آتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نہ کمزور تھے اور نہ آپ بوڑھے تھے، اس کے باوجود آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، بلکہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے نبی تھوڑا کم کریے، بہت عبادتیں آپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیروں میں ورم مسئلہ، یہ عبادت کیوں؟ لذت جب ملتی ہے
تو آدمی اس کام کو زیادہ کرتا ہے، اور جب بیزاری ہوتی ہے تو الجھن ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ اگر آدمی کہتے ہیں کہ لذت کے لمحات جلدی گزر جاتے ہیں، اگر کوئی ہنی مون منانے گیا ہے، مثال اچھی ہو یا بری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو دیکھیے کہ آدمی ہفتوں گزار کے آتا، لگتا ہے ابھی گئے تھے ابھی آ گئے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو مرغا بنا دیجیے تو 10 منٹ ایسے لگیں گے جیسے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ جو لوگ 1 ہفتہ جیل میں رہ کے آتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1 سال جیل کے اندر رہے، کیونکہ بیزاری اندر تکلیف ہے۔ لیکن جب عبادت میں لذت ملے گی تو لمبی لمبی عبادتیں آپ اچھی کریں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بالکل خطبے کے وقت آئے اور سلام پھیر کے فوراً بھاگیں، بلکہ آدمی عبادت کو بھی اچھے انداز میں کرے گا۔ تو ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں میں بھی، اور جو رمضان ہے رمضان میں بھی اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، خوش و خضوع کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم نے عبادت میں قناعت کر لیا۔ قناعت سے مراد ہے کہ بس جتنا ہے اتنا ہی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کاروبار میں بڑھانے کی فکر نہ کرے، زندگی بھر بس ایک دکان اپنے کھول لیا اور اس کی اندر تمنا نہ پیدا ہو کہ ہمارا کاروبار بڑھے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کام بڑھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو روٹین ہے اس سے بس اضافہ نہیں ہوگا۔ جو ہم نے فرائض پڑھ لی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لی، بس اس سے اضافے کی نہیں سوچتے۔ حالانکہ آپ اگر پڑھنے کے بعد تھوڑا لیٹ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جب صبح صادق ہوئی تو فجر کی 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑا اس کے بعد اشراق ہے، پھر اوابین ہے، چاشت ہے، پھر زوال سے پہلے ہے، زوال کے بعد، آپ دیکھیے پورے وقت کو آپ نے نفلوں کے ساتھ گھیر رکھا تھا۔ تو آدمی کو تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیے، جتنا پڑھ رہا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے جوانی میں اضافہ کر لیا تو بڑھاپے میں پینشن ملے گی۔ پینشن سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ پڑھنے کے باوجود اتنا اجر دے گا۔ آپ اگر سنت اور نوافل کا اہتمام کریں اور بڑھاپے میں نہ کر سکیں، تب بھی فرشتے وہ لکھیں گے کہ بھائی اب تو بوڑھا ہو گیا، یہ ریٹائر ہو گیا، اس کی پینشن ثواب کی جاری رہے گی۔ اور اگر ہم نے جوانی میں وہ کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں کرنے کے بعد بس بڑھاپے کا جو مل جائے گا، باقی نہیں کر سکیں گے تو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر جوانی میں ہم نے عبادت کی تو بڑھاپے میں نہ کرنے پر بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی آدمی کو 2-4 صورتیں یاد ہیں تو کبھی زندگی میں فکر نہیں کرتا کہ ہماری کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، کچھ کا معنی یاد کر لیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، وضو بنا کے آتے ہیں، ادب احترام سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو کر کے اجتماع کہتے ہیں، لیکن نہ اپنی سمجھتے ہیں نہ اس کی سمجھتے ہیں۔ نہ اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور نہ اللہ کی سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ تو کم سے کم اس بات کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو رمضان کے اعمال ہیں، ان میں ایک تو عمل روزے کا ہے جو سب جانتے ہیں کرنا ہے، دوسرے تراویح کا عمل ہے، تراویح بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ 8 اور 20 کا پھنڈا لے آتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 8 اور 20 کا مسئلہ چھیڑتے ہیں، انہیں فکر ان کی نہیں ہوتی جو بالکل نہیں پڑھ رہے، ان کو فکر ان کی ہوتی ہے جو 20 پڑھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں 8 پڑھو۔ وہ ایک علمی دلائل ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جو نہیں پڑھ رہے ان کو کم سے کم مسجد میں لائے کہ بھائی پڑھ لو، لیکن فکر اس کی ہوتی ہے کہ اگر 20 پڑھا تو کہتے ہیں 20 کیوں پڑھ رہے ہو، 8 پڑھو۔ بہرحال پوری دنیا میں جو اہل حق ہیں وہ 20 ہی پڑھتے ہیں، لہذا 20 رکعت کا اہتمام کریں۔ جن گھروں میں تراویحیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حافظ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، مسجدیں کم ہیں، اور اگر کوئی حافظ تراویح نہیں سنائے گا تو اپنے حفظ کو باقی نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہے، اس لیے سنانا بھی ضروری ہے۔ اب وہ گھر میں سنے، دکان میں سنے، کہیں مصلی بنا لیں، وہاں اس طرح سنیں، مل کر کے پڑھیں، اور اس سے پہلے قرآن اندازی کر لیں تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ تم 10 پہلی پڑھاؤ گے یا تم 10 بعد میں قرآن اندازی کر لیں، وہ ضروری۔ لیکن فرض نماز آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے۔ کہیں پر بھی تراویح ہو رہی گھر میں یا مصلی میں تو کوشش کریں کہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، پھر فرض نماز پڑھنے کے بعد جائیں، ورنہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ جتنا سال بھر مجمع رہتا اتنا بھی مجمع نہیں رہے گا عشاء میں، کیونکہ عشاء میں ہر آدمی جہاں تراویح سن رہا وہیں اس نے فرض پڑھ لیا۔ اسی لیے شرعی نقطہ نظر سے اس بات کو یاد رکھیں کہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں،
اور اس کے تراویح کا ٹائم ایسا مت سیٹ کریں جو مسجد کی نماز سے پہلے کا ہو. آپ کی مجبوریاں اور آپ کے وہ اتنے بڑے مسائل اور اتنی بڑی ضروریات نہیں ہیں, اتنے تقاضے نہیں ہیں کہ آپ اس سے کمپرومائز کریں. کوئی بھی ٹائم آپ کو رکھنا ہے, تراویح کا وہ ٹائم رکھے جو آپ کے محلے کی مسجد کے بعد, نماز کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو. تو ہر آدمی کوشش کرے کہ عشاء کی جماعت مسجد میں پڑھے, اور پھر جماعت میں نماز پڑھنے کے بعد اپنا اس کا بھتیجا ہے, بیٹا ہے, بھائی, جہاں اس کو تراویح پڑھنا ہے وہ اگر حافظ کے پیچھے پڑھنا ہے تو پڑھے, لیکن جماعت کی نماز اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے. تو تراویح پڑھیں, پورے سال پورے مہینے پڑھنے کا اہتمام کریں. تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں. پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ کم سے کم کچھ اہتمام کریں, چاہے تھوڑا ہی سا ہو, کم سے کم روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. نوافل کا اہتمام ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, یعنی کچھ ایسا محسوس ہو کہ ہمارا یہ رمضان بہتر گزرا ہے. جیسے آپ کی کوئی گاڑی ہے, 2000 کلومیٹر چل گئی ہے, 5000 کلومیٹر چل گئی ہے, تو اس کے اندر کچھ دقتیں آنے لگتی ہیں, آپ سروس کے لیے بھیجتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, آئل چینج کر دیا, کچھ بنا کے آپ, پھر وہ بڑھیا چلنے لگتی ہے. تو کم سے کم جب رمضان گزرے تو ایسا محسوس ہو کہ روحانیت کے اعتبار سے ہماری کچھ سروس ہو چکی ہے. ایسا نہ ہو کہ عید والے دن ساری ٹاکیزیں فل ہو جائیں. تو خیر ٹاکیز ہر آدمی کے موبائل پر آ گیا. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے آپ کو واقعات سنا ہے کہ عید کے پہلے دن جتنی کانپور کی ٹاکیزیں ہیں سب سفید کرتا پیجامہ والوں سے فل ہیں. تو یہ تو ہم نے سروس کرا کر کے اور بیڑا غرق کر لیا. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ 4 پہیا یا 2 پہیا کی سروس ہو, اور سروس ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ وہ خراب چلنے لگے, تو آپ تو جا کر کے ہمارے غصے میں دکاندار کا سر پھوڑ دیں گے, اس کو لڑ جائیں گے جا کر کے کہ یہ کیا تماشا کیا ہے, جیسی چل رہی تھی ویسی بھی نہیں چل رہی. ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں جیسے چل رہے تھے, رمضان جہاں گزرا تو پھر اسی پر آ گئے, تو پھر ہماری اس رمضان میں سروس کہاں ہوئی. تو ایسی روحانیت سروس ہو جائے کہ کم سے کم پہلے کے مقابلے میں ہماری زندگی کچھ بہتر ہو. پھر یہ سال بھر دھیرے دھیرے ایسا ہی ہوگا, ہوتے ہوتے پھر رمضان آئے گا, پھر سروس ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون, تم روزے رکھو تاکہ تقوی. نکاح میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. خطبہ نکاح کا ہے لیکن تقوی کا درس ہے. بات روزے کی چل رہی لیکن تقوی کی تعلیم ہے. بات نماز کی ہے لیکن ہر قرآن میں آپ دیکھیں ہر جگہ تقوی کا ذکر ہے. تقوی اختیار کرو. تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا لحاظ ہو جائے. کچھ کام لحاظ میں کیے جاتے ہیں نا, تو کم سے کم اللہ کا لحاظ ہی کر لو, اللہ سے ڈرو. تو تقوی کا ذکر ہے. اس لیے نوافل کا اہتمام ہو, قرآن کا اہتمام, دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. وہ بخیل ہے وہ انسان جو دعا نہ کرے. کہ دعا مخل عبادہ, دعا عبادتوں کا مغز ہے, لیکن لوگ دعاؤں میں بخل کرتے ہیں. کائنات میں یعنی سمجھ اللہ ہی رب العزت ہے, کوئی انسان مانگنے سے خوش نہیں ہوتا, اور انسان دینے کے بعد اس کے پاس کم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں آئے گی. تو اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی کہ اللہ خوش بھی ہو اور اس کے باوجود ہم اللہ سے نہ مانگیں. تو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جب آدمی بار بار مانگتا ہے تو اللہ کو بھی ترس آتا ہے اور وہ اس کو دے دیتے. اسی طریقے سے کچھ مسائل سیکھنے کا اہتمام کر لیں. چھوٹے موٹے مسائل سیکھ لیں, جتنے یاد رہیں. سیکھنے کے بعد بھول جائیں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اپنے ائمہ سے, اپنے مؤذنین سے, یا جو آپ کے علاقے میں علماء ہوں, کم سے کم کچھ ربط رکھیں. کچھ مسائل پوچھ لیا کریں. کچھ نماز کے مسائل سیکھ لیں موٹے موٹے, کچھ زکوٰۃ کے, کچھ روزے کے. باقی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ مسائل بھی سیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے, کچھ تو ہم آگے بڑھیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کے اندر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب کھانا پینا کنٹرول میں رہتا ہے تو آدمی ہر اعتبار سے فٹ رہتا ہے. کھانا پینا گڑبڑ ہوگا تو پھر وضو بھی برقرار رکھنا مشکل ہوگا. آپ اس کو سروے کر لیجئے, نیٹ پر سرچ کر لیجئے, دنیا میں جتنے لوگ زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں, بھوکے سے اتنا نہیں مر رہے, اور آدمی فٹ بھی رہتا ہے. تو کھانے پینے میں بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے. کیا چیزیں کھائیں جو گیس نہ بنائیں, کیا چیزیں کھائیں جو ایسیڈیٹی نہ بنائیں, پیٹ کو خراب نہ کریں. وضو ہمارا دیر تک رکے. ہم پہلے جو واقعات سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے, وہ کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ریاح کا تعلق پیٹ کی خرابی سے ہوتا ہے. اگر آپ کا پیٹ صاف ہوگا تو آپ کی ریاح میں کبھی بدبو نہیں ہوگی, اس کے اندر بدبو نہیں پیدا ہوگی, اور اس کا ڈیوریشن بھی کم ہو جائے گا.
یعنی آپ آرام سے عشاء کے وضو سے بہت آرام سے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے، عصر کے وضو سے عشاء کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 4-5 گھنٹہ وضو روکنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر پیٹ خراب ہوگا تو وضو کو بچانا مشکل ہو جائے گا. ہمارے یہاں کبھی کبھی ڈاکٹر حضرات بھی ادھوری بات بتاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی دقت آتی ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو 5 لیٹر پانی پینا ہے، 2 لیٹر پانی پینا ہے، 1 لیٹر پانی پینا ہے، آپ کڈنی کی بیمار ہیں، نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، آپ اتنا پانی پی. دیکھیے ہر چیز کی قلت بھی مضر ہے اور کثرت بھی مضر ہے. کمی بھی نقصان دہ ہے اور زیادتی بھی نقصان دہ. ہر چیز لمٹ میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر اتنا پڑھ لیتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں بات نہ آتی ہو، وہ ادھوری بات بتاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کہا کہ بھائی 2.5 لیٹر پانی پیجیے، لیکن ان کو بتانا چاہیے تو موسم کے اعتبار سے گرمی ہے تو کتنا پئیں، سردی ہے تو کتنا پئیں. اسی طریقے سے ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا پیشہ کیا، تم کرتے کیا ہو، اس اعتبار سے پانی کی کوانٹٹی بتانا چاہیے. اگر ایک لیبر آدمی ہے تو اس کے لیے تو 5 لیٹر کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو مورنگ اٹھا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، اس کو اتنا پسینہ نکلتا ہے کہ گرمی میں اگر اپنی بنیائی نچوڑ دے تو اس میں پسینہ بہنے لگے گا. تو وہ اگر 5 لیٹر بھی پیے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے آپ اگر کہیں 5 لیٹر پانی پیو تو پیشاب کرے کرے تھک جائے گا. تو اس میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس موسم میں کتنا پانی پینا ہے. یہ بات اس لیے کہی کہ آپ اگر خوب پانی پیئیں گے تو کہیں عصر کے ٹائم آپ نے وضو بنایا، پانی پیئیں گے، اب پیشاب کرنے بار بار جا رہے ہیں. آپ کہیں گے صاحب امام صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وضو رکتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ 5 لیٹر پانی پیو. اب ہم نے پانی پی لیا تو بار بار پیشاب کرنے جانا پڑ رہا ہے. پیشاب کو روک بھی نہیں سکتے، روکنا بھی نہیں چاہیے. تو ہر چیز ذرا دماغ لگا کے کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. خود آپ کتنا پانی پیے موسم طے کر دے گا. آپ اگر کچھ کام کرنے کہیں نکلے ہوئے سفر میں زیادہ پانی پی لیے، سفر سے مراد ہے کہ دھوپ میں نکلے ہوئے، اگر گرمی کا موسم ہے آپ آرام سے اپنے آفس میں بیٹھے کم پانی پیے. ہر انسان کی باڈی، یہ میڈیکل سائنس کا کوئی سبق نہیں لیکن بات پر بات آ گئی، خود انسان کی جسم تقاضا کرتا ہے کہ کتنا پیو. آدمی کے اوٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اسے پانی کی طلب ہے، چاہے پیاس نہ لگی ہو. آپ ایک تو ہوتے ہیں دھوپ سے یا لو کی وجہ سے سوکھنا، ایک ہوتا نارمل آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اوٹ میں پپڑی ہلکی سی لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ کو پیاس کا احساس نہ ہو، لیکن آپ پانی پیجئے. یہ نقصان دہ کہ آدمی پانی نہ پیے. اور اگر اس طرح جسم میں کوئی تقاضا نہیں تو پانی مت پیجئے. تو پانی پینا نہ پینا یہ بھی ایک ضمنی طور پر ایک بات آ گئی. تو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ضرورت ہے. کس اعتبار سے؟ یعنی کم کھائیں، تلا چکنا نہ کھائیں. انشاءاللہ فٹ رہیں گے آپ کا وضو بھی رکے گا، آپ کا پیٹ بھی قابو میں رہے گا. ورنہ جتنی ہمارے اندر بیماریاں ہیں 90% بیماریاں کھانے کے توازن کو خراب کرنے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ جو رمضان آ رہا ہے ہم کوشش کریں کہ اس رمضان کو بہتر انداز میں گزاریں، پلاننگ کے ساتھ گزاریں. تو ایک تو عبادت کی لائن ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، قرآن ہے، تراویح ہے، یہ چیزیں کریں. اور ایک اس اعتبار سے ہے کہ ہم کچھ مسائل سیکھ لیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کا نظام بہتر بنا لیں. فون جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹائم لائن، اس کی وہ ٹائمنگ سیٹ کر لیں. اس طرح اگر انشاءاللہ رمضان گزاریں گے تو رمضان کے بعد محسوس ہوگا کہ ہم کو روحانیت کے اعتبار سے کچھ ہم نے حاصل کیا. اور اگر بس یوں ہی روٹین کے طور پر ایک چیز آئی اور چلی گئی تو ہم جیسے پہلے کورے تھے ویسے بعد میں کورے رہیں گے. اور جو رمضان کا ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.